السلام علیکم دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ فنڈامنٹل رائٹس۔ دوستو، دنیا میں کانسٹیٹیوشن کا کانسیپٹ ہی فنڈامنٹل رائٹس کی وجہ سے رائز ہوا، یعنی کانسٹیٹیوشن کا جو بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ بنیادی طور پر جو سوشل کانسیپٹ کا نظریہ وہ اسی پر استوار ہے کہ عوام کے تحفظ کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ اگر حکومت یہ ذمہ داری مکمل نہیں کر پاتی تو جان لاک کے مطابق ایسی ہے حکومت کو جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے گا، اور کوئی بھی ایسی ترمیم جس کے ذریعے فنڈامنٹل رائٹس کو غصب کیا جائے وہ ترمیم اسے ویلڈ ترمیم تصور نہیں کیا جائے گا۔ تو دوستو، پاکستان کے آئین میں جو پاکستان کے شہریوں کو بنیادی حقوق حاصل ہیں اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ آئین میں موجود یہ بنیادی رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، پہلے آرٹیکل سے لے کر آئین کے آرٹیکل 28 تک ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ نمبر فرسٹ جو ہے ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن۔ آئین کا آرٹیکل نمبر 3 جو ہے وہ کہتا ہے کہ ریاست میں تمام طرح کے ظلم کا خاتمہ ہو اور اس بنیادی اصول کی جو ہے تکمیل کی جائے تاکہ ہر کسی کو اس کی اہلیت کے مطابق جو ہے اس سے کام لیا جائے اور ہر کسی کو اس کے کام کے مطابق معاوضہ دیا جائے، یعنی کسی بھی طرح کا ریاست میں ظلم و ستم جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ایوری ون از ایکول بیفور دی لا۔ آئین کا آرٹیکل نمبر 4 جو ہے یہ ہر شہری کو جو ہے یہ تحفظ فراہم کرتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں برابر ہیں، یعنی قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے جیسے ممالک میں یہ ہمیشہ مسئلہ رہا ہے کہ طاقتور جو ہے وہ عدل و انصاف کا پہلے حقدار تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ریٹن آئین میں جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایوری ون از ایکول بیفور دی لا۔ خصوصاً کوئی ایسی کارروائی نہ کی جائے جو کسی شخص کی جان، آزادی، جسم، شہریت، پراپرٹی کے لیے جو ہے مضر ثابت ہو، سوائے جبکہ قانون اس کی اجازت دے۔ کسی شخص کے کوئی ایسے کام کرنے کی ممانعت یا مزاحمت نہ ہوگی جو قانوناً ممنوع نہ ہو، اور کسی شخص کو کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا جو قانوناً جائز نہ ہو۔ پھر نیکسٹ ہے فیتھ فلنس ود دی اسٹیٹ۔ آئین کا جو ہے آرٹیکل ہے وہ ریاست سے وفاداری کا تقاضا کرتا ہے۔ دستور اور قانون کی اطاعت ہر شہری کا حق ہے۔ ہر شخص جو فی الوقت پاکستان میں ہو واجب التعمیل ہے کہ وہ ریاست سے وفادار ہو، یعنی ریاست سے غداری کا مرتکب نہ ہو، اور ریاست سے غداری کی سزا جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے پروٹیکشن آف لائف۔ کسی شہری کو زندگی کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ آئین کے آرٹیکل 9 میں یہ واضح ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کی زندگی کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا سوائے یہ کہ جب قانون اس کی اجازت دے۔ پھر آرٹیکل 10 میں فیئر ٹرائل یعنی منصفانہ سماعت کا حق ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ کسی شخص کو جسے گرفتار کیا گیا ہو، گرفتاری کی وجہ سے جس قدر جلد ہو سکے آگاہ کیے بغیر نہ تو نظر بند رکھا جا سکتا اور نہ اسے اپنے پسند کی کسی قانون پیشہ شخص سے مشورے کرنے اور اس کے ذریعے صفائی پیش کرنے کے حق سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ ہر اس شخص کو جسے گرفتار کیا گیا ہو اور نظر بند رکھا گیا ہو مذکورہ گرفتاری سے 24 گھنٹے کے اندر اندر کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ تو یہ آئین کے مطابق یہ تمام معاملات ضروری ہیں۔ دوستو، بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان جیسی ریاست میں قانون کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی جو ہے وہ ہمیشہ مسئلہ رہا، اور جس کی وجہ سے اکثر یہ ہوتا کہ فیئر ٹرائل کا حق جو ہے یہاں پہ کمزوروں کو نہیں ملتا۔ پھر پروہیبشن آف سلیوری یعنی آئین کے آرٹیکل 11 کے مطابق جو ہے غلامی یا کسی سے زبردستی کام لینا، انسانوں کی خرید و فروخت، یہ نہ صرف یہ ممنوع ہے بلکہ 14 سال سے کم عمر کے بچوں سے جو ہے وہ کام لینا وہ بھی ممنوع ہے۔ پھر پنشمنٹ انڈر دی لا۔
آئین کے آرٹیکل نمبر 12 میں واضح کیا گیا ہے کہ کوئی قانون کسی شخص کو کسی ایسے فعل یا ترک فعل کے لیے جس سے اس فعل کے سرزد ہونے کے وقت کسی قانون کے تحت قابل سزا نہ تھا سزا دینے کی اجازت نہیں دے گا، یا کسی جرم کے لیے ایسی سزا دینے کی جو اس جرم کے ارتکاب کے وقت کسی قانون کی رو سے اس کے لیے مقررہ سزا سے زیادہ سخت یا اس سے مختلف ہو اجازت نہیں۔ یعنی پنشمنٹ انڈر لا، قانون نہیں تو سزا نہیں۔ اگر کسی بات پہ قانون نہیں بنا ہوا تو اب اسے سزا بھی نہیں دی جا سکتی۔ پھر ایک جرم پر ایک ہی مقدمہ جو ہے وہ ہوگا، کسی شہری کو اس کے سابقہ جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ آئین کا آرٹیکل نمبر 13 واضح ہے کہ ایک جرم کا ایک ہی مقدمہ ہوگا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا ہے کہ ہمارے ہاں ایک جرم پہ 20 25 جو ہے FIR کاٹی گئی ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ نے بھی اپنا یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ ایک جرم کی صرف ایک ہی FIR کٹے گی۔ پھر ہے پروٹیکشن آف سینکٹیٹی، یعنی چادر اور چار دیواری کا تحفظ۔ آئین کا آرٹیکل 14 جو ہے وہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی ذمہ داری لیتا ہے۔ پھر ہے فریڈم آف موومنٹ۔ آرٹیکل 15 کے تحت پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ آزادانہ نقل و حرکت کرے، وہ چاہے پاکستان میں رہے، پاکستان سے باہر جا سکتا ہے، اگر قانون اس کی اجازت نہ دے تب تک، نہیں تو ادروائز آزادانہ نقل و حرکت جو ہے ہر شہری کا حق ہے۔ پھر ہے انڈر ریسٹرکشن آف لا، یعنی آئین کا آرٹیکل نمبر 16 ہے کہ امن عامہ کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ پابندی کے تابع ہر شہری کو پرامن طور پر اور بغیر اسلحے کے جمع ہونے کا حق ہے۔ انڈر دی ریسٹرکشن آف لا مطلب آپ جو ہے آپ اجتماع بھی کر سکتے ہیں، آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں، یہ حق آپ کو جو ہے آرٹیکل 16 دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد 17 آرٹیکل ہے رائٹ ٹو میک پارٹیز اینڈ NGOs، یعنی آپ اپنی پارٹی یا NGOs بھی بنا سکتے ہیں۔ پھر رائٹ ٹو بزنس 18 آرٹیکل نمبر 18 کے تحت آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، کوئی بھی جائز کاروبار کرنے سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ پھر آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے، یعنی آپ آزادی اظہار رائے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، آپ میڈیا کے ذریعے، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو اپنا اظہار خیال کر سکتے ہیں، حکومت کی جو ہے پالیسیز پہ تنقید کر سکتے ہیں، جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا کام جس سے ملک میں انتشار برپا ہونے کا خدشہ ہو، اس سے ہٹ کے آپ کے پاس تمام طرح کے رائٹس موجود ہیں کہ آپ فریڈم آف سپیچ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فریڈم آف ریلیجن اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 20 آپ کے پاس حق ہے کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں پر اس کا نفاذ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو آپ کے مذہب پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتا۔ پھر پروٹیکشن فرام ریلیجیس ٹیکس جو ہے یہ آئین کے آرٹیکل نمبر 21 میں ہے کہ آپ زبردستی آپ جو ہے کسی پر محصول عائد نہیں کر سکتے۔ پھر ایجوکیشنل رائٹ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 22 آپ کے پاس جو ہے حق حاصل ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ کسی اور طرح کی ہو، تو آپ کو کوئی سے روک نہیں سکتا۔ پھر آپ کا ہے پراپرٹی رائٹ، آپ کے پاس جو آرٹیکل 23 جو ہے آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ ہر شہری کو جائیداد حاصل کرنے، اسے قبضے میں رکھنے اور فروخت کرنے کا حق حاصل ہے۔ پھر ہے پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹ، آئین کا آرٹیکل 24 جو ہے اس میں کسی شخص کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا سوائے جب کہ قانون اس کی اجازت دے۔
پھر ایکویلٹی بیفور دی لا، ہر شہری جو ہے آئین کے آرٹیکل 25 کے مطابق جو ہے ایکول ہے، قانونی تحفظ کا مساوی طور پر حقدار ہے، کوئی مرد عورت بچے کے تحفظ کے لیے ریاست کی طرف سے کوئی خاص اہتمام کرنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ ریاست 5 سے 16 سال کی عمر تک کے تمام بچوں کے لیے جو ہے قانون کے ذریعے مقرر کی گئی مفت تعلیم کو جو ہے لازمی بھی قرار دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فریڈم ٹو گو اینی ویئر جو ہے آئین کا آرٹیکل 26، اس میں عام تفریح گاہوں یا جمع ہونے کی جگہوں میں جو صرف مذہبی اغراض کے لیے مختص نہ ہو، آنے جانے کے لیے کسی شہری کے ساتھ محض نسل، مذہب، ذات، جنس، سکونت یا مقام پیدائش کی بنا پر کوئی امتیاز نہیں رکھا جائے گا۔ پھر ہے پرنسپل آف کمپیٹنسی، آئین کے آرٹیکل 27 میں ہے کسی شہری کے ساتھ باعتبار دیگر پاکستان کی ملازمت میں تقرری کا اہل ہو، کسی ایسے تقرر کے سلسلے میں محض نسل، مذہب، ذات، جنس، سکونت یا مقام پیدائش کی بنا پر امتیاز نہیں رکھا جائے گا۔ پھر ہے رائٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ آف انسٹیٹیوشن، یعنی آرٹیکل 28 میں شہریوں کے کسی طبقے کو جس کی ایک الگ زبان، رسم الخط یا ثقافت ہو، اسے برقرار رکھنے اور فروغ دینے اور قانون کے تابع اس غرض کے لیے ادارے قائم کرنے کا حق ہے حاصل ہے۔ تو دوستو یہ وہ بنیادی رائٹس ہیں جن کی وجہ سے جو ہے قانون وجود میں آتا ہے، کانسٹیٹیوشن وجود میں آتا ہے۔ قانون بنانے کی بنیادی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ عوام کو ان کے یہ فنڈامنٹل رائٹس دیے جائے۔ کانسٹیٹیوشن کی بھی بنیادی ذمہ داری، اس کے وجود میں آنے کی بنیادی وجہ وہ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں جن پر بدقسمتی سے ہمارے جیسے انڈر ڈیولپڈ ممالک پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ ہم اور آپ ہیں جو کہ اس پر عمل کو یقینی بنا سکتے ہیں۔